بابل کی تہذیب یا بیبلونین سویلائزیشن، جو کہ موجودہ عراق کے شہر بغداد سے 60 میل جنوب میں واقع تھی، جو کہ بہت زیادہ علم رکھنے والی اور ترقی یافتہ سویلائزیشن تھی، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ چاند اور ہمارے سولر سسٹم میں موجود پلانٹس کی حرکت اور آربٹ، جس کا ہمیں چند صدیوں پہلے پتہ چلا ہے، وہ ان باتوں کو آج سے صدیوں پہلے جانتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ علم میں اس قدر ترقی یافتہ تھے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کو پریڈکٹ کرنے کے قابل بھی تھے۔ صنعتی اعتبار سے یہ شیشے کو بنانے اور اس کے استعمال، ٹیکسٹائل انڈسٹری، پانی کو ذخیرہ کرنے اور آب پاشی میں استعمال کرنے کے طریقوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ بابل کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں، لیکن قدیم ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 4000 سال پہلے قائم ہوا تھا اور یہ عراقی ریجن میں ایک تجارتی مرکز کے طور پر کام کرتا تھا۔ فرات کے کنارے پر دنیا کا یہ قدیم اور طاقتور شہر تھا۔ یہ اتنا مشہور کیوں ہوا اور آج کی سائنس اس کے ہینگنگ گارڈن کے بارے میں کیا جانتی ہے؟ بابل کا یہ شہر میسوپوٹامیہ میں بابلیہ کا دارالحکومت تھا۔ پھر 1894 قبل مسیح میں موجودہ شام کے آس پاس کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے سب ابون نے اسے فتح کیا اور اسے ایک چھوٹی سی ریاست میں تبدیل کر دیا۔ لیکن 1792 قبل از مسیح میں اس شہر کی قسمت اس وقت ڈرامائی طور پر تبدیل ہوئی جب اس کا چھٹا بادشاہ حموربی تخت نشین ہوا۔ حموربی نے اپنے دور حکومت میں دریائے فرات کے کنارے موجود اپنی ریاست کو وسیع کیا اور بہت سے پرانے شہری مراکز جیسے اورک، آئسن اور لارسا اپنی ریاست میں شامل کیا۔ اب اس نے ایک طاقتور سلطنت کے حکمران ہونے کی حیثیت سے اس نے اپنے لوگوں کے لیے قانون بنائے، جسے کوڈیک آف حموربی کہتے ہیں۔ یہ 282 قوانین پر مشتمل ایک چارٹر تھا اور یہ چارٹر بیسالٹ کے ٹکڑے پر تحریر کیا گیا تھا۔ اس چارٹر میں ان قوانین کو توڑنے کے لیے بہت سی سزائیں بھی تحریر تھیں، جس میں مجرم کی زبان، ہاتھ، آنکھ یا کان کو کاٹا جا سکتا تھا۔ حموربی کے قانون کے مطابق قصور ثابت ہونے تک کسی ملزم کو بے قصور سمجھا جائے گا، اور یہ اس کی ابتدائی مثالوں میں سے ایک ہے۔ اب یہ کوڈیک آف حموربی پیرس کے لووے میوزیم میں موجود ہے۔ حموربی کی وفات کے بعد اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور بابل کو 1595 قبل مسیح میں ہیٹی مرسل نے فتح کر لیا۔ اس کے بعد کاسائٹ کنگز کا دور شروع ہوا۔ یہ بیبلونیا کے شمال مشرق میں موجود پہاڑوں سے آئے تھے، جنہوں نے بابل پر تقریباً 500 سال پرامن طریقے سے حکومت کی۔ کاسائٹ کنگز کے دور حکومت کے دوران بابل کی زبان مشرق وسطیٰ میں وسیع پیمانے پر استعمال ہونے لگی تھی اور اس سے سلطنت مزید مستحکم اور طاقتور ہوئی۔ 539 قبل از مسیح میں بابل فارسیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے باوجود اس نے فن اور تعلیم کے میدان میں ایک مرکز کے طور پر ترقی کی منزل طے کرتا رہا، یہاں تک کہ جب 331 قبل از مسیح میں سکندر نے فارس کی سلطنت کو فتح کیا، تب اس نے حکم دیا کہ بابل کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے اور اسے جوں کا توں قائم رکھا۔ لیکن سکندر کی موت کے بعد جب اس کی سلطنت بکھری تو اس کے نتیجے میں بابل بھی تباہی میں پڑ گیا۔ لیکن سن 1980 عیسوی میں عراق کے حکمران صدام حسین نے بڑے پیمانے پر بابل کو دوبارہ تعمیر کیا
لہذا اب اس میں اصل شہر کا بہت کم حصہ نظر آتا ہے، اور اس میں موجود بابل شہر کے پرانے کھنڈرات کو مئی 2009 میں بابل کی صوبائی حکومت نے سیاحوں کے لیے کھول دیا۔ بابل کے ان کھنڈرات کو جولائی 2019 کو یونیسکو کی عالمی ورثہ میں بھی شامل کیا گیا۔ بابل ایک عظیم شہر تھا جس نے اپنی علم اور سائنس میں ترقی کی وجہ سے تاریخ میں اپنا نام بڑے بڑے شہروں میں گنوایا۔ یہ تھی میری آج تک کی ویڈیو۔ اگر یہ آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنے انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔